میرے محترم، میرے بزرگان، یہ شوال کا مہینہ بہت ساری مناسبتیں اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو خود یکم شوال جو عید کا دن ہے، خداوند متعال نے یہ اتنا اہم ترین دن آپ کو نصیب کیا ہے کہ کسی کی اگر حتیٰ رمضان میں پورے سال میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو کہا گیا ہے کہ اگر یکم شوال کو عید والے دن دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو بہت بڑی برکتوں والا دن یکم شوال آپ نے گزار لیا، بہت عظمتوں والا دن گزر گیا، اور خصوصاً دعا کے حوالے سے بہت بڑا دن تھا، بہت بڑا مجرب دن دعا کی قبولیت کے حوالے سے، خصوصاً یکم شوال عید الفطر جو ہے معصومین کی روایات میں دعاؤں کی قبولیت کا وہ دن ہے، اور خصوصاً وہ دعائیں جو پورا سال آپ کی قبول نہیں ہوئی ہیں، اس دن آپ اگر مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ دوسری مناسبت جو ہے وہ اسلامی مناسبت تو نہیں ہے، لیکن اہل تشیع حضرات بالخصوص اور بالعموم تمام مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا تھا، وہ تھی 8 شوال، جس دن جنت البقیع کو ویران کیا گیا اور گھروں کو وہ نشانیاں جو سرور کائنات کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں ان نشانیوں کو ختم کیا گیا۔ جنت البقیع کی قبر معمولاً ہم 8 شوال کے حوالے سے اس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ صرف جنت البقیع نہیں، جنت المعلیٰ مکے میں تمام مزارات گرا دیے گئے، تمام نشانیاں ختم کر دی گئیں۔ مکے اور مدینے کے درمیان سرور کائنات کی والدہ محترمہ کی قبر بوا میں تھی، اس کو ویران کیا گیا۔ تمام نشانیاں جو ہے وہ ہر وہ علامت جس سے سرور کائنات کی عظمت اجاگر ہوتی تھی، جس سے اہل بیت کی یاد تازہ ہوتی تھی، جس سے مسلمانوں کے دل جو ہیں اس کو دیکھ کے زیادہ حرارت حاصل کر سکتے تھے، ان لوگوں نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ ہم تقریباً 8 شوال میں چونکہ منظم، موٹا، بڑا، اہم ترین واقعہ جو ہے وہ جنت البقیع کے مزارات کا گرنا ہے، تو وہ معمولاً اس کا تذکرہ انہدام میں جنت البقیع کے عنوان سے کیا جاتا ہے۔ اس میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑے جو ہیں وہ سفر لکھنے والے، سفر نگار ابن بطوطہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ابن بطوطہ کا، ان کے سفروں کے متعلق بڑا خوبصورت سفر ان کا جو ہے ایک مکے کا، اس میں صرف میں ایک لفظ آپ سے کہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں مکے میں جب گیا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ اس گھر کو میں نے دیکھا تو مجھے 2 باتیں آج تک ذہن سے نہیں نکلتی۔ ایک، گھر کے اوپر دروازے کے اوپر چھوٹی سی عنوان لکھا ہوا تھا، ھذا مولد فاطمۃ الزہراء، یہ وہ گھر ہے جس میں آقا زادی کی پیدائش ہوئی تھی، یہ مولد فاطمۃ الزہراء۔ اور کہا ایک دوسرا کمرہ بھی میں نے دیکھا تھا، اس کمرے پہ لکھا ہوا تھا ھذا مقام الوحی یا مقام انزال الوحی، یہاں وحی کے نازل ہونے والا کمرہ جو تھا۔ مسلمانوں نے وہ 2 کمرے بھی گرا دیے، مسلمانوں نے وہ نشانیاں بھی ختم کر دیں۔ تو دوسرا بہت بڑا جو دن ہے وہ 8 شوال کے حوالے سے ہے، جس میں نہ صرف جنت البقیع کو جو ہے وہ خراب کیا گیا، مزارات کو خراب کیا گیا۔ مزارات کو ان لوگوں نے دوسری دفعہ خراب کیا۔ پہلی دفعہ آل سعود کو حکومت جو ملی تھی عثمانی دور حکومت کو ختم کرنے کے بعد، اس موقع پر بھی انہوں نے ختم کیا تھا، اور 1924 میں جب برطانیہ نے انہیں دوبارہ جو ہے وہ تقویت دی اور انہیں لے کے آئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے فتوے بھی لیے۔ مسلمانوں نے جس طرح قتل حسین کے فتوے دیے تھے، انہی مسلمانوں نے یہ گھر گرانے کے، نشانیاں ختم کرنے کے، شیب ابی طالب کو علامات ختم کرنے کے، یعنی مکے کی بھی کوئی علامت نہیں باقی رہی، مدینے میں بھی کوئی علامت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اگر آج ہم یہ سفر نامے دیکھتے ہیں
تو کتنا دل خوش ہوتا ہے، کاش آج بھی وہ جگہ باقی ہوتی، آپ لوگ جاتے اور زیارت ہوتی کہ حاذا مولد فاطمۃ الزہرا، جہاں لکھا تھا آپ جا کے اس گھر کی زیارت کرتے، اس جگہ کو دیکھتے۔ بہرحال یہ 2 دن بڑے اہم ترین دن جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ تیسرا جو آج رات جس کی ہے 15 شوال کی رات، یہ دن کئی مناسبتوں سے اہمیت کا حامل ہے 15 شوال کے حوالے سے۔ پہلی مناسبت تو اس میں بنیادی یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی شہادت کے حوالے سے ایک معتبر روایت ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں 25 شوال کو شہادت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن مولا کی شہادت کے حوالے سے 15 تاریخ جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو لہذا شہادت کے حوالے سے چونکہ مولا کا دن ہے، صرف 2-3 باتیں، تاکہ باقی جو ہے وہ اگلے جمعے میں تفصیلی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ امام جو ہے ہمارے 11 امام جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان 11 اماموں میں اگر میں 14 معصومین بھی کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو۔ 14 معصومین میں امام زمانہ کے علاوہ سب سے زیادہ ایج، عمر، زندگی جس امام کو نصیب ہوئی ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اچھا، یہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے سب سے زیادہ، پتہ نہیں کتنی بڑی، 65 سال جو ہے مولا کو جو ہے زندگی کے ایام نصیب ہوئے، صرف 65 ایئر، 65 سال۔ سرور کائنات اور امیر المومنین 63 سال تقریباً ان کی حیات کا پیریڈ بنتا ہے۔ آقا زادی کا تو چند سال، 18 سال یا چند دن آگے پیچھے جو روایات میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے معصومین ہیں 55 سے نیچے 55 سال سے نیچے ان کے جو ہے وہ زندگی گزاری، جس میں امام جواد علیہ السلام صرف 25 سال، جناب سیدہ جو ہیں وہ 18 سال یا چند دن، تو 55 سال سے اوپر صرف آپ کے 3 معصوم ہستیاں، 65 سال امام صادق علیہ السلام، 63 سال امیر المومنین اور سرور کائنات علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اتنی زیادہ ایج کسی کو بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ شہادت کا درجہ انہیں مل گیا اور وہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا سب سے زیادہ امامت کا جو پیریڈ ہے، 2 معصومین ایسے ہیں جن کا پیریڈ بالکل برابر ہے، 34 سال۔ 34 سال میرے اس امام کو، چھٹے امام کو، حضرت امام صادق علیہ السلام کو امامت کا زمانہ میسر آیا، اور 34 سال ہی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان کو میسر آیا۔ لیکن فرق دیکھ لیں دونوں کے زمانوں میں کام کرنے کی نوعیت کا کیا فرق تھا۔ میرے چوتھے امام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لیکچر دیں، وہ درس دیں۔ شاید اسی جگہ پہ میں نے کسی جمعے کے خطبے میں تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بالکل اجازت نہیں تھی۔ 2 آدمی ان کے پاس آ کے نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ جن کو وہ درس دیں، دین کی چیزیں بتائیں۔ بعض اوقات مسجد میں جا کے ملاقات ہو جاتی، جس طرح حمزہ شمالی کی ملاقات ہوئی ہے، بعض اوقات باہر، بعض اوقات کسی اور نوعیت کے حوالے سے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے واحد امام ہیں کہ جن کے متعلق روایات میں ہے 50,000 کے قریب غلام انہوں نے خریدے، 50,000 کے قریب۔ ہر سال عید کے موقع پر جو ہے وہ ان کو آزاد کر دیتے 1 سال گزارنے کے بعد۔ لیکن وہ جو 1 سال ہوتا، اس 1 سال میں ان کی ڈیوٹی نوکری کرنے کی نہیں ہوتی تھی، خدمت کرنے کی نہیں ہوتی تھی، وہ 1 سال متواتر جو ہے امام علیہ السلام سے درس لیتے تھے، دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، مناجات سیکھتے تھے۔ یعنی گویا مولا تربیت کر کے 1 سال کے اندر اس غلام کو آزاد کر دیتے، پھر اور غلام آ جاتا۔ تو اپنی زندگی میں 50,000 غلام خریدے، ان کی تربیت کی، ان کو آزاد کیا۔ اتنی اہم ترین تربیت، صرف ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے تاکہ میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے جمعے کے حوالے سے۔ تو صرف ایک راوی کہتا ہے کہ قحط سالی تھی بہت زیادہ، اور بڑے بڑے علماء، پڑھنے والے، جاننے والے، عظمت کے مالک لوگ وہ جاتے، دعا مانگتے،
اس کے لیے استسقاء کے لیے کہ بارش ہو جائے فلاں، تو راوی کہتا ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک حبشی غلام ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ باہر نکلا، اس بندے کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح میں نے کہا کہ مولا خریدتے تھے، خدمت کرتے، انہیں سکھاتے، انہیں تربیت کرتے، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ ہم سے تھوڑا سا ہٹ گیا، ایک ٹیلے کی اوٹ کے نزدیک چلا گیا، میں پیچھے پیچھے چلا گیا، دیکھو تو صحیح یہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ حبشی تھا، تو اس کا پھر اپنا انداز تھا، اپنا طریقہ کار تھا، تو اس نے سر سجدے میں رکھا اور اس کی آواز آ رہی تھی، یا اللہ میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تیری بارش کے قطرے جانی چنی ہے، جب تک بارش نہیں آئے گی، رحمت جو ہے وہ نہیں برسے گی، میں بالکل ایک لحظے کے لیے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے ابھی اس نے کچھ چند تسبیحیں پڑھی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، چند تسبیحیں، لیکن دیکھا جناب بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، اور پھر ہم وہاں سے چلے۔ تو میں اس بندے کے پیچھے پیچھے ہو لیا، دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، چونکہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اس علاقے کا نہیں تھا، مولا کی خدمت میں ہوتے رہتے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ چلتا چلتا آیا، تو امام کا جو استبل تھا گھوڑوں کے حوالے سے، تو اس کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ تو میں گیا اس کے پیچھے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شاگرد ہے جس کو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسے شخص کی تربیت کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اور اتنی اعتماد کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ تھی طریقہ کار میرے امام کا۔ شیخ طوسی علیہ رحمٰن نے فہرست میں صرف 172 ان کے شاگردوں کی 34 سال میں 172 ٹوٹل شاگرد، جبکہ میرے آقا اس چھٹے امام جس کی نسبت سے آج والا دن ہے، رات ہے، 4000 سے زیادہ تقریباً تواتر پایا جاتا ہے۔ اکثر اہل سنت برادران، اہل تشیع حضرات جتنے بھی ہیں، 4000 شاگردوں کا تذکرہ وہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ مولا کے 4000۔ تو 34 سال میں امام کے 4000 شاگرد، چونکہ انہیں موقع مل گیا، اور 34 سال میں میرے چوتھے امام کے صرف 172، اور وہ بھی طریقہ کار ان کا کیا تھا، چونکہ ان کو اجازت نہیں تھی درس دینے کی، ان کو اجازت نہیں تھی اس طرح کے امور کو انجام دینے کی۔ یہ امام جو تقریباً 34 سال انہوں نے امامت کے ان کا پیریڈ گزرا، اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں بہت زیادہ اہم ہوئی، تاکہ ان کو موقع مل گیا، ان کو وقت مل گیا، اور ان ظالموں کو اگرچہ منصور دوان کی تو جو آخری پیریڈ آتا ہے مولا کی شہادت کے ذریعے سے ہوتی ہے، ان کو قید و بند کیا جاتا ہے، ان کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، ان کو اذیت دی جاتی ہے، ان کو جو ہے جس طریقے سے خیام جلے تھے اسی طریقے سے فوج داخل ہوتی ہے، اور گھروں میں یہ پوری فیملی 7 8 10 افراد کے عزیزوں کے گھر تھے، سب کو جلا دیا جاتا ہے، عورتیں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن یہ بالکل آخر میں ہوا منصور دوانکی کے زمانے میں، بالکل زندگی کے آخری پہلے اوقات میں صورتحال اس طرح کی ہوئی، اور مولا کو موقع اس طرح ملا بنی، اور یہ واحد امام ہے کہ جس میں 2 بڑی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک بنو امیہ کی، تقریباً اسے 100 سال گزر گئے تھے، ان کی حکومت کو تقریباً مضبوطی کی انتہا تک وہ پہنچ گئی تھی، 101 سال 102 سال 3 سال بنو امیہ کا پیریڈ یہ رہا، اور اسی وقت آ رہے تھے بنی عباس، اور خداوند متعال بدلہ لیتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایران کا بدلہ بھی ہوگا۔ میں بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا شہادت کے حوالے سے بھی، اس موضوع کے حوالے سے بھی۔ یقیناً ظالم جو ہے اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، اور بدلہ بھی ایک ظالم کے ذریعے سے دوسرا ظالم جو ہے وہ ان سے سخت ترین انداز میں جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے۔ یہ جو پہلے عباس صفا بنی عباس کے حاکم تھے، اس نے 1000 بنی امیہ کے لوگوں کو قبروں سے نکال کر جہاں نظر آتے، جنہوں نے بھی اہل بیت سے دشمنی کی تھی، اہل بیت کی محبت میں نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی حکومت کے حوالے سے کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ وہ کیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مروان کے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا، تو قدرت ایسا کام دکھاتی ہے۔ تو چونکہ حکومت چینج ہو رہی تھی، تو ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف تھی، ان ظالمین کے خلاف تھی، اور ان کو وقت مل گیا۔ اور پھر یہ اتنا بڑا اہم ترین زمانہ تھا، اہم ترین وقت تھا، وقت نہیں ہے کہ میں اس میں زیادہ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، کہ جس زمانے کے اندر پیریڈ کے اندر جو ہے وہ امام حنفیہ موجود ہیں، اس زمانے کے اندر اور اہل سنت بزرگان علماء جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو شاگردی کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے امام کے حوالے سے۔ اور بہت ساری باتیں بھی اس طرح کی ہیں کہ ملنے کے لیے آئے حج کے موقع پر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ
جب ملنے کے لیے آئے دروازے کے اوپر تو دیکھا وہ ہمارے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچے تھے، چند سال ان کی ایج تھی، 9 سال 10 سال، یعنی بالغ نہیں تھے، چھوٹے تھے. تو وہ دیکھا تو انہوں نے ادھر نماز شروع کر دی. 2 رکعت نماز جو ہے مثلاً وہ ادھر پڑھنے لگے. تو جب پڑھنے لگے تو وہ آئے، 2 باتیں ادھر ہوئی امام حنفیہ والی جو ان کے ساتھ شہرت ہے روایات میں. ایک تو کہا جی وہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور راستے کے اوپر یہاں سے تو لوگ گزر رہے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں مساجد میں جائیں تو معمولاً آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھنے کا رواج ہوتا ہے جی، وہ حائل نہ آ جائے اور کوئی رکاوٹ نہ آ جائے نمازی اور اللہ کے درمیان. تو وہ میرے امام سے کہنے لگے، امام ابو حنیفہ شاگرد تھے، تو کہنے لگے جی یہ کیا کیا ہے، نماز ادھر پڑھ رہے تھے تو ادھر سے تو لوگ گزر رہے ہیں، یہ تو شہراہ ہے، لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے. یہ شکایت کی ہے جا کے امام صادق کی خدمت میں انہوں نے کہ جناب آپ کے وہ عزیز تھے، میں نے دیکھا ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے تو پتہ نہیں انہوں نے نماز ایسے کیوں پڑھ لی ہے. تو حضرت مسکرائے تو کہا کون پڑھ رہے تھے، تو امام کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ یہ پڑھ رہے تھے ادھر. تو حضرت نے کہا انہی سے سوال کرو کہ تم یہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے. تو جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے تھے اور حالانکہ لوگ گزر رہے تھے اور حائل، تو اس وقت انہوں نے وہ آیت تلاوت فرمائی. وقت نہیں ہے میں زیادہ ڈیٹیل کی طرف چلا جاؤں، تو جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تو جو ہے شاہ رگ کے زیادہ قریب ہے. جب اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر حائل کہاں سے آ گیا کہ جی فلاں کے گزرنے سے کوئی حائل ہو گیا. تو اس وقت وہ تھوڑے سے شرمندہ ہوئے اور بیٹھ گئے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے بہت بڑا عصا پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں. تو جب انہوں نے عصا کو دیکھا کہا یہ اتنا بڑا عصا آپ اٹھا کے باہر آئے ہوئے ہیں. بچے تھے تو عصا جس طرح گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگوں کی کھونڈی وغیرہ اٹھا لی، ادھر چلے گئے، تو وہ انہوں نے عصا اٹھایا ہوا تھا. تو کہا یہ عصا جو ہے آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے جد سرور کائنات کا عصا ہے، سرور کائنات کا عصا ہے. تو جلدی سے وہ کہنے لگے جی عصا سرور کائنات کا ہے تو میں آگے ہو کے ذرا اسے چومتا ہوں. تو حضرت نے اپنا ہاتھ آگے کیا، کہا عصا کو چومتے ہو جو حضرت کی طرف نسبت رکھتا ہے، میرے اندر تو خون محمد جاری ہو رہا ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ معصوم علیہ السلام کو تھوڑا سا وقت مل گیا، باقی لوگوں کو بھی وقت ملا. بہت سارے واقعات یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ وقت کی اس طرح کی اجازت ہمیں نہیں ہے. تو 34 سال کا زمانہ میرے مولا نے جو ہے وہ امامت کا زمانہ ہے. زندگی بھی آپ کو سب سے زیادہ ملی ہے اور وقت بھی کام کرنے کا سب سے زیادہ ملا ہے. 4000 کے قریب آپ کے شاگردان تھے. آپ کی والدہ محترمہ جو ہے ان کی بھی بڑی عظمت تھی. حضرت آسمہ کے فرزندی اور حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے محمد بن ابوبکر، ان کے فرزند تھے جناب قاسم. حضرت محمد بن ابوبکر کو بھی امیر شام نے اس لیے شہید کیا تھا اور بڑی عجیب حالت میں شہید کیا تھا کہ چونکہ ان کی نسبت جو ہے وہ امیر المومنین کی ہے. جنگ جمل میں بھی یہی وہ تھے کہ جو اپنی ہمشیرہ محترمہ کو احترام کے ساتھ لے کے گئے تھے جب اونٹنی کے چاروں ٹانگیں جو ہے وہ کٹ گئی تھی. تو یہ بڑی عظمت کے مالک تھے. تو ان کے بیٹے تھے جناب قاسم، ان کی بیٹی تھی جناب فروا، فروا. حضرت کی بیٹی کا نام بھی فروا ہے اور حضرت کی والدہ محترمہ کا نام بھی فروا ہے. تو ان کے ساتھ ان کی والدہ کے طور پر ان کی والدہ فروا تھی. ان کی زوجہ، صرف ایک جملہ ان کا کہہ کے پھر میں اس موضوع کو جو ہے نا وہ روکتا ہوں یہاں. ان کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون. اچھا، جناب حمیدہ خاتون کون تھی؟ جس کو آپ افریقہ کہتے ہیں، اندلس کہتے ہیں. یہ افریقی ہماری والدہ تھیں، افریقی خاتون تھیں جناب حمیدہ. جناب حمیدہ کے حوالے سے ایک کتاب عربی میں لکھی گئی ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے، ریاحین الشرعیہ، 5 جلدوں میں ہے، جس میں صرف اور صرف خواتین کا تذکرہ ہے جن خواتین نے علوم محمد و آل محمد کے پھیلانے میں کردار ادا کیا. اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی مزے گفتگو کے ساتھ جناب حمیدہ کا تذکرہ کیا. بڑی عظمت کی مالک تھی. میں صرف 2 چھوٹی سی باتیں ان کی بتاتا ہوں. یہ اتنی بڑی عظمت کی مالک تھی کہ جب بھی حضرت چھٹے امام ہمارے تشریف لے جاتے تھے حج پر تو جناب حمیدہ ساتھ ہوتی. تو خواتین کے حوالے سے جتنا بھی رجوع ہوتا تھا وہ سب کا سب جناب حمیدہ خاتون کی طرف ہوتا. سارے کے سارے جو ہیں خواتین کو رجوع کے لیے کہا جاتا بھی جائیں حمیدہ سے پوچھ لیں، جناب حمیدہ سے جا کے سوال کریں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جناب حمیدہ نے کوئی سوال بتایا ہو اور مثلا وہ درست نہ ہو. یا تو اتنی بڑی عالمہ تھیں یہ ہستی. امام کاظم کی والدہ محترمہ بھی تھی، بہت بڑی عالمہ تھی. دوسرا
آپ لوگوں کے لیے حضرت کا ایک پیغام بڑا زبردست، اس کا ذریعہ، اس کی روایت، اس کا جو ہے وہ عنوان، وہ بھی جناب حمیدہ خاتون ہے، اور وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور وہ آپ سب شیعوں کے لیے، ہم سب شیعوں کے لیے ہے، من استخف بالصلاۃ فلیس منا۔ یہ جو سرور امیر اپنا روایت پائی جاتی ہے چھٹے امام کی، جو نماز کو خفیف جانتا ہے اس کا ہم اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کی راویہ وہ بھی جناب حمیدہ خاتون، یعنی یہ جناب حمیدہ خاتون کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچی کہ ہمارے معصومین چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پر میرے محترم، میرے بزرگان، یہ جو ایک مہینہ گزرا ہے 28 فروری سے لے کر ابھی تک کے چند ایام گزرے ہیں، ان چند ایام میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے مذہب کی عظمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی، یعنی ابھی جو ہے نا، شاید کوئی ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں لوگ تھوڑے سے گھبراتے تھے تعارف کرواتے ہوئے، جی آپ کون ہیں، تو وہ بتائیں کہ ہم شیعہ ہیں، فرقہ جعفری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ آغا رہبر کی شہادت کے بعد اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سر آپ کا فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ جب آپ بتاتے ہیں آپ شیعہ ہیں، فوراً سننے والے کا، چاہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ غیر مذہب ہے، چاہے وہ اس کا کوئی مسلک ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، سب سے پہلا جملہ منہ سے یہ نکلتا ہے، یہ تو بڑی بہادر قوم ہے، اس کو کوئی موت سے تو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو تعارف اس واقعے کے بعد ہوا، بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑا نقصان ہے ہمارا۔ لیکن میں ایک ایرانی سفیر کا جملہ دیکھ رہا تھا کہ آغا کی موت تھی ہی اسی طرح کی کہ انہیں شہادت کی موت ملتی، وہ اس لائق تھے، بستر پر مرنا ان کا حق نہیں تھا، ان کا حق یہ تھا کہ اللہ ان کو اس وقت میں شہادت کی موت دے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کے فرامین، ان کی باتیں، ان گفتگوؤں کا خلاصہ کروں کہ انہوں نے کس کس موقع پر یہ اظہار کیا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت دے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کر بھی نہیں سکتا، میں کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن ہلکا سا اشارہ، جس دن آغا بہشتی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اس سید رونا شروع کر دیا، اور آغا اس کو تسلی دینے والے تھے کہ جی وہ آغا بہشتی شہید ہو گئے، پتہ نہیں ہم کب شہید، ہمارا نمبر کب آئے گا۔ امیر المومنین کا بڑا زبردست جملہ ہے، خضاب النساء الحنا و خضاب الرجال الدماء، عورتوں کا خضاب مہندی ہوتی ہے اور مردوں کا خضاب ان کی گردن سے نکلنے والا خون ہوتا ہے۔ تو یہ خضاب الرجال ہے، خضاب الرجال الدماء۔ آپ نے دیکھا کہ دوسری چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوئی، بہت زیادہ، وہ ہو گیا واقعہ کربلا کے کوئی بھی کسی کے ذہن میں شکوک تھے، کوئی شبہات تھے، کوئی بات تھی، بالخصوص ایک شبہ اٹھایا جاتا تھا، جی کیسے ہو سکتا ہے، نواسہ رسول ہے، بطول کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول سر گردن پہ اٹھا کے جا رہے ہیں، رسول سواری باندھ رہے ہیں نماز کی حالت میں بلند، تو وہ کربلا میں اکیلا رہ جائے۔ یعنی تشکیک پیدا کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا، آج پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہمیں تو پتہ چل گیا ہے اس ایران کی حالت کو دیکھ کر کہ وہ کربلا میں حسین اکیلا کیوں تھا، اکیلا کس لیے رہ گیا تھا۔ تو میرا دوست، میرا بھائی، یہ تو کلی باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں چند ایک چیزیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کروں جس میں واقعاً جو ہمارا حق ہے، شہادت ہمارا حق ہے، شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ایک مسلمان کا، خصوصاً ایک اہل تشیع کا، خصوصاً علی کے ماننے والے کا ایک بہترین ذریعہ۔ بلکہ میں اس طرح کہنے کے بجائے ایک اور طریقے سے کہتا ہوں، ایک شخص سرور کائنات کی زندگی میں دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بما سألک بہ عبادک الصالحون، یا اللہ تو مجھے وہ دے دے، وہ نعمت عطا کر دے جو تو صالح بندوں کو دیتا ہے، نیک بندوں کو۔ 2-3 دفعہ دعا مانگی، حضرت نے اسے بلایا، ادھر آؤ، سرور کائنات نے بلایا، ادھر آؤ، بات سنو، صحابی تھے ان کے، کہا یہ جو تو مانگ رہا ہے تجھے پتا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟
کہا کہ میں یہ تو نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ جو صالح اور نیک لوگوں مانگتے ہیں میں وہی مانگ رہا ہوں۔ تو اس وقت سرور کائنات نے کہا تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو شہادت کی موت مانگ رہا ہے، شہادت کی موت۔ اور میں اس سے آپ کو اس طرح لنک کرنا چاہتا ہوں، یکم شوال والے دن آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، لیکن 9 قنوت ہیں عید کی نماز کے، جو اللہم احل الکبریاء والعظمہ واحل الجود والجبروت 9 دفعہ، ان 9 دفعہ میں ہر شیعہ، ہر مومن ایک بلند آواز سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہم انی اسألک ما سألک بہ عبادک الصالحون، یا اللہ جو تیرے صالح بندوں کا مقدر ہوتا ہے وہی ہمارا مقدر قرار دے، وہی ہمارا نصیب قرار دے۔ تو آپ لوگ تو آپ مانگتے، ٹھیک ہے متوجہ نہیں تھے، آج سے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ متوجہ ہوئے ہیں۔ تو معصوم نے بھی یہی فرمایا، امام نے سرور کائنات نے بھی یہی کہا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے تو پھر عام موت ہی نہیں آئے گی، جب بھی موت آئے گی شہادت کی موت آئے گی۔ تو کتنی بڑی نعمت۔ میں نے بعض روایات میں دیکھا ہے کہ جو مومن شہادت کی موت مانگتا ہے، اگر اسے ملنی نہیں بھی ہوتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے موت شہادت کی، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم ابھی پچھلے سال اسی ماہ مبارک رمضان میں میرے بھی استاد تھے، میرے استاد کے فرزند شیخ الجامع حضرت علامہ اختر عباس صاحب کے بیٹے آ رہے تھے ادھر سے قم سے زیارتیں کر کے، ماہ مبارک رمضان میں گھر آنا چاہتے تھے، یہاں بارڈر پہ گوادر جو ہے ان کو اللہ نے شہادت دی، ان کے بازوؤں کو جدا کیا گیا، ان کی جو ہے وہ جسم کو کاٹا گیا، لیکن انہیں تصور بھی نہیں تھا، وہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو شہادت دی۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ ذہن میں لائیں گے تو اللہ آپ کو شہادت دے گا۔ میں دیکھ رہا تھا، آپ پڑھتے ہیں زیارت اربعین، زیارت اربعین میں بہت خوبصورت جملے، بہت خوبصورت باتیں، لیکن ایک جملہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین کو کیا دیا، ایک جملہ جس میں ایک لفظ، ایک سطر، ایک جملہ ہے چھوٹا سا، جس میں اللہ کہہ رہا ہے زیارت اربعین میں، آپ پڑھتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں، وہاں بڑی عظمت دی ہے، بہت بڑا دی ہے۔ میں ایک روایت بھی ابھی آپ کو شدت عرض کرتا ہوں اپنے 5ویں امام سے بھی، کیا کیا ملا حسین کو، لیکن ایک جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیارت اربعین میں موجود ہے وہ ہے، ہم نے جو ہے انا اکرمتہ بالشہادہ، ہم نے حسین کو جو سب سے بڑی کرامت دی ہے وہ شہادت کی موت ہے، وہ ان کو شہادت نصیب کی ہے۔ ان اکرمتہ، ہم نے انہیں بلند کر دیا، اکرام دے دیا شہادت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا زہرا کے گھر پیدا کر کے جو ہے ان کو اکرام دے دیا، ہم نے علی کا بیٹا بنا کے جو ہے وہ اکرام دے دیا، سرور کائنات کا نواسا، وہ یقیناً اپنی جگہ پہ اکرام ہے، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے اور زیارت اربعین میں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے جملے یہی ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین کو اگر اکرام دیا، عظمت دی، بلندی دی، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو شہادت کی بہت نصیب کی، شہادت کا درجہ نصیب کیا۔ میرے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کسی نے پوچھا گیا تو مولا امام حسین کی شہادت کا اللہ نے کیا عوض دیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، 4 چیزوں کا تذکرہ، جس میں ایک چیز آپ کے ساتھ، بلکہ میں تو کہوں گا چاروں چیزیں ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، چاروں چیزوں کا بالواسطہ بلا واسطہ ہمارے ساتھ تعلق ہے، ملی وہ حسین کو ہے، لیکن اس کا استفادہ ہم کر رہے ہیں، اس سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ وہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جو چیزیں دی گئی ہیں میرے آقا کو، ان اللہ عوض الحسین من قتلہ، پہلی چیز کیا ہے؟ انا جعل الامامۃ فی ذریتہ، مولا کی ذریت میں اللہ نے امامت کو رکھ دیا، امامت ساری کی ساری حسین کی ذریت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ یہ بھی ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ہے، شاید پہلے کو ہم زیادہ محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ دوسری کیا ہے؟ الشفاء فی تربتہ، کسی مٹی کا استعمال کرنا ناجائز ہے، کسی مٹی کو اب استعمال نہیں کر سکتے۔ میرے 8ویں امام ہادی، 9ویں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام مریض ہوئے، بیمار ہونے کے بعد اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہا جی آپ لوگ چلے جاؤ قبہ حسینی کے نیچے اور جا کے میرے لیے دعا کرو۔ وہ سوال کرتے ہیں مولا کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ کیا آپ بھی تو سفینہ نجات ہیں، آپ کی تو بھی دعا قبول ہونی چاہیے،
آپ ہمیں بھیج رہے ہیں کہ چلے جائیں کربلا، اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے نیچے قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت و سلامتی دے دے، تندرستی دے دے۔ تو اس وقت میرے معصوم نے فرمایا، امام ہادی نے فرمایا، کلنا سفر النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین اور ہم میں فرق اتنا ہے، ان سفینۃ الحسین اسرا، حسین کا سفینہ بڑا تیز ہے، بڑا تیز ہے۔ سفینۃ البحار میں علامہ جو ہے جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، سفینۃ البحار ان کی لکھی ہوئی ہے، وہ انہوں نے لکھا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہوگا باب الحسین۔ شیخ عباس قمی سفینۃ البحار میں لکھتے ہیں باب الحسین۔ وہ باب الحسین کس کا ہوگا؟ جو حسین کا تذکرہ سن کے جن کا دل جو ہے وہ اتنا بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حسین کا نام لے کے جو خوش ہو جاتے ہیں، وہ ان کو اس دروازے سے گزار کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حسین کا سفینہ، تو یہ پہلی چیز ہو گئی، ذریت جو ہے وہ حضرت امام حسین میں رکھی، میرے امام باقر فرما رہے ہیں۔ دوسرا کام کیا، تربت حسین جو ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی۔ تیسرا جو مولا نے فرمایا وہ تقریباً یہی امام جواد والا ہے، وہ اجابت الدعاء عند قبر، حضرت کی قبر کے پاس اللہ نے کہا ہے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو بھی آپ دعا مانگیں۔ اور چوتھی چیز وہ 100% آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، چوتھی چیز میں آپ زائرین کا تذکرہ ہے، اور وہ چوتھی چیز کیا ہے، لا تعد ایام الزائر جائعا وراجعا، جتنی دیر ایک زائر حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور پھر گھر واپس آتا ہے، اتنا پیریڈ، وہ مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، 1 مہینہ ہے، چند دن ہے، وہ سارے کا سارا آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوگا، وہ آپ کو بونس ملے گا، وہ آپ کو زندگی کا اضافی حصہ ملے گا۔ تو شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے۔ وقت بالکل بھی ختم ہو گیا، میں نے بات اس پہ زیادہ کرنی تھی، صرف ایک جملہ اور۔ آج جو ہے وہ جنگ احد کا بھی جو ہے وہ دن ہے، کل والے دن جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احد میں حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہوئی اور باقیوں کی بھی شہادت ہوئی۔ صرف ایک جملہ جلدی سے کہ جس دن حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور خصوصاً جس دن حضرت جعفر بن طیار کی جنگ موتا میں شہادت ہوئی ہے، اس دن جو ہے وہ امیر المؤمنین کی کیفیت کیا تھی، امیر المؤمنین کی حالت کیا تھی، گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے۔ بلکہ اگر آپ زحمت کریں، اور میں کہوں گا ضرور زحمت کریں، خطبہ نمبر 156 نہج البلاغہ کا بڑا چھوٹا سا خطبہ ہے، صرف اس کو میں نے ایک جملہ کہنا ہے تاکہ میری وقت بھی تمام ہو جائے۔ تو مولا بہت پریشان تھے، بار بار کہہ رہے تھے اللہ نے حمزہ کو بلا لیا، اللہ نے جعفر کو بلا لیا، اللہ نے اس کو بلا لیا۔ تو خطبہ نمبر 156 میں اور آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں، وقت نہیں رہا بالکل، تو اس میں سرور کائنات سوال کرتے، بڑا عجیب سوال، میں حیران ہو گیا ان کے سوال پر اور علی کے جواب پر۔ علی سرور کا امیر المومنین پریشان ہے، یا اللہ میں منتظر ہوں، میں موت چاہتا ہوں، مجھے شہادت کی زندگی ملے۔ حضرت نے کہا میری زندگی میں تجھے شہادت نہیں ملے گی، لیکن علی تجھے شہادت ملے گی، تجھے شہادت ملے گی، لیکن مجھے یہ بتا، یہ خطبہ نمبر 156 کا جملہ ہے، مجھے یہ بتا کیفا صبر کا، اس دن تیرے صبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس دن تجھے شہادت کی موت ملے گی اس دن تیرے صبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں قربان جاؤں علی کے جواب پر۔ علی نے یہ نہیں کہا مولا میرا صبر اس طرح کا ہوگا، شاید ہاتھ جوڑ کے کہا ہو یا رسول اللہ یہ جو صبر ہے، ان صبر فی موطن المصیبہ، مولا صبر تو کیا جاتا ہے مصیبت کے وقت۔ آپ مجھ سے سوال یہ کریں جس دن آپ کے سر پہ ضربت لگے گی اس دن آپ کے شکر اور بشارت کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ موطن بشارت ہے، وہ موطن شکر ہے، اس دن کی مجھ سے کیفیت پوچھیں، اس دن کی کیفیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو میرا دوست، ہم علی کے ماننے والے ہیں، شہادت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ آج جنگ احد میں جو ہے جناب عبداللہ بن انصاری کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ بن انصاری بہت بڑی عظمت کے مالک ہیں، ان کے والد یہ تو کب آئے تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، ان کے والد عبداللہ انصاری، ان کی سی جنگ احد میں شہادت ہوئی، اور جنگ احد میں شہادت ہوئی تو یہ جناب عبداللہ اکیلے 7 بہنوں کے ایک بھائی تھے، ان کی اور کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی 17 سال یا 16 سال ان کی عمر تھی۔ یہ جو ہی بابا کی شہادت ہوئی چپک گئے سرور کائنات سے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے کیا پریشانی ہے، 7 بہنیں میرے گھر میں بیٹھی ہیں، بابا میرے شہید ہو گئے ہیں، میں ابھی ایک تھوڑی ہے،
تو صرف ایک جملہ سرور کائنات نے فرمایا، کہا اے عبداللہ انصاری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے اندازہ ہو جائے تیرے بابا کی عظمت کیا ہے جنت میں، تو جہاں سے تیرے بابا گزریں گے ان کے استقبال میں انبیاء کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔